السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وطراتہ بعدد کل معلوم لک۔ Dear students, I have already sent you the notes on communication problem and how to manage them. Communication is the sending of a message from a sender to a receiver. بیٹا یہ کمیونیکیشن کی ڈیفینیشن ہے کہ کمیونیکیشن کسے کہتے ہیں؟ یہ دراصل ایک پیغام بھیجنا ہے بھیجنے والے کی طرف سے اور جس کو بھیجا جا رہا ہے اس کی طرف۔ اٹ میں ساؤنڈ سمپل، لگتا تو یہی ہے کہ یہ بڑا آسان سا کام ہے، بٹ دیر آر مینی پاسبل پرابلمس اور بیریئرس، لیکن اس میں بہت سی رکاوٹیں یا بہت سے مسائل ہیں دیٹ کین کیپ ٹو پارٹیز فرام افیکٹولی کمیونیکیٹنگ۔ یہ پرابلمز یا بیریئرز جو ہیں یہ رکاوٹ بن جاتے ہیں دو پارٹیز یا دو اشخاص کے درمیان مناسب طور پر گفتگو سے۔ سم آف دا پرابلمس اوریجنیٹ ان دا سینڈر، کچھ مسائل تو ایسے ہیں جو پیغام بھیجنے والے کی طرف سے ہیں یا گفتگو کرنے والے کی طرف سے ہیں، اینڈ سم پرابلمس اوریجنیٹ ان دا ریسیور، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جس کو پیغام مل رہا ہوتا ہے یا جس کے لیے ہم پیغام انکوڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کی بیہاف پہ ہوتے ہیں۔ آؤٹ سائڈ پرابلمس، تیسری قسم کے مسائل وہ ہیں جو ان دونوں سے ہٹ کے آؤٹ سائڈ پرابلمز ہیں، کین آلسو انٹرفیئر ود افیکٹو کمیونیکیشن، وہ بھی جو آؤٹ سائڈ پرابلمز ہیں وہ بھی افیکٹو کمیونیکیشن کے اندر رکاوٹ ہوتے ہیں، ویدر دے آر فزیکل اور نان فزیکل پرابلمز، بے شک وہ فزیکل پرابلمز ہوں یا نان فزیکل ہوں۔ دا بیریئرز ٹو کمیونیکیشن آر کیٹیگرائزڈ ان سیورل ڈفرنٹ ویز، کہ جو بیریئرز ہیں کمیونیکیشن میں، یہ جو رکاوٹیں ہیں کمیونیکیشن کے دوران، ان کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے، ان کی درجہ بندی کی گئی ہے مختلف طریقوں سے۔ سم کامن ون انکلوڈس، کچھ بیریئرز جو ہیں وہ یہ ہیں، لینگویج بیریئرز، وہ ہے زبان کا بیریئر، مثلا ایک شخص جو ہے وہ اس کو جس لینگویج کے اندر میسج کمیونیکیٹ کیا گیا ہے یا جس لینگویج میں گفتگو ہو رہی ہے، جو ریسیور ہے اس کو گرپ نہیں ہے اس لینگویج کے اوپر، اس کو ووکیبلری میں پرابلم ہے، اس کو لانگ سینٹینسز میں پرابلم ہے، اس کو اسٹرکچر میں پرابلم ہے انڈرسٹینڈ کرنے میں، تو یہ ایک بیریئر بن جائے گا جو لینگویج بیریئر کہلائے گا، جس کی وجہ سے جو سینڈر ہے اس نے میسج تو سینڈ کر دیا لیکن جو ریسیور تھا اس کو صحیح طرح سے ریسیو نہ کر پایا، لہٰذا یہ بیریئر جو ہے یہ کمیونیکیشن کے افیکٹو ہونے میں ایک رکاوٹ ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹا اس کے بعد ہے سائیکولوجیکل بیریئرز۔ دیکھیں ہم ہیومن بینگز ہیں، بعض اوقات ہم جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں تو دراصل ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ گھر میں آج ہم نے کیا پکانا ہے، آج سبزی کون سی لے کر آنی ہے، اچھا جی ابھی پانی بھرنے والا ہے، اچھا جی آج امی گھر پر نہیں ہے تو بریانی مجھے بنانی پڑے گی، ٹھیک ہے جی آج کھیتوں میں ہل مجھے جانا پڑے گا، یا اور بھی کوئی ہمیں نفسیاتی مسائل ہو سکتے ہیں جو کمیونیکیشن میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اب جو بندہ کوئی بات کر رہا ہوگا تو ہم ظاہر ہے اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ہے بیٹا فزیولوجیکل بیریئرز۔ فزیولوجیکل بیریئر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سننے میں پرابلم ہے، یعنی کہ ہماری جو ہیئرنگ ہے وہ اتنی شارپ نہیں ہے، یا جو سپیکر ہے اس کی زبان جو ہے اس میں اتنی کلیئرٹی نہیں ہے، وہ جب گفتگو کرتا ہے تو اس میں لکنت ہے، وہ رک جاتا ہے، لڑکھڑا جاتا ہے، یا اس کی آواز جو ہے وہ اس میں آواز منہ سے آنے کے بجائے ناک سے آ رہی ہوتی ہے، یا ناک سے آواز نہیں آ رہی جو صرف منہ سے آ رہی ہوتی ہے، تو وہ اس کو اس قسم کے مسائل، تو یہ بیٹا فزیولوجیکل بیریئرز ہیں۔ اس کے بعد ہے فزیکل بیریئرز۔ فزیکل بیریئر کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات انوائرمنٹ ہمیں پرابلم کر رہا ہوتا ہے کہ جو شخص گفتگو کر رہا ہے وہ بہت دور کھڑا ہے، ٹھیک ہے، آپ تک اس کی آواز نہیں کلیئر آ رہی یا آپ اس کو دیکھ نہیں پا رہے۔ اور تیسرا ہے بیٹا سسٹمیٹک بیریئرز۔ سسٹمیٹک بیریئر کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات سسٹم میں پرابلم ہے،
سسٹم میں پرابلم کا مطلب یہ ہے کہ کلاس روم جو ہے وہ 400 بچوں کا ہے یا 300 بچے بیٹھے ہیں، جیسا کہ ہمارے پاس گورنمنٹ کالجز میں اکثر ہوتا ہے. تو اب اتنے بچوں کو اتنی بڑی کلاس کو جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرنا آسان نہیں ہوتا. اب ٹیچر بول رہا ہے تو اس کی آواز جو ہے وہ سب تک نہیں پہنچ رہی. اور بیٹے آخر پہ ہے ایٹیٹیوڈنل بیریئرز. یہ رویے کے بیریئرز ہیں. اب رویے کے بیریئرز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ شارپ ہیں، یا ہم جو ہے وہ اس سبجیکٹ کو یا اس ٹاپک کو اپنے گھر پہ بیٹھ کے اسٹڈی کر لیں گے، اور ہمیں جو ہے وہ اس کے اوپر اتنا کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا لیکچرر جو ہے یا پروفیسر جو ہے اس کی گفتگو جو ہے وہ اتنی عام نہیں ہے. تو ہم اس ایٹیچیوڈ کو جو شو کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک بیریئر بن جاتا ہے ہماری کمیونیکیشن کے دوران. اب بعد میں جب کلاس ختم ہوتی ہے تو ہم پوچھ لیتے ہیں کہ بتانا یہ پوائنٹ سر نے کہا تھا، یہ کویسچن کروایا تھا. اب ٹیچر نے وہ کویسچن کروایا ہوتا ہے، لیکن آپ کی لیک آف اٹینشن جو ہے وہ آپ کو لیک آف اٹینشن جو ہے وہ آپ کو رکاوٹ بن جاتی ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں. تو یہ بیٹے کچھ کمیونیکیشن بیریئرز تھے جن کے اوپر میں نے گفتگو کی ہے. یہ لیکچر جو ہے یہ میں 2 پارٹس میں بھیجوں گا، کیونکہ پہلے میں نے ایک لیکچر ایم اے والوں کے لیے ریکارڈ کیا تھا تو وہ 20 منٹس کا تھا، تو وہ اپلوڈ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس کے ایم بیز بڑھ گئے تھے. تو وہ واٹس ایپ میں ایشو آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اتنے ایم بی کا لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ نہیں ہو سکتا. اچھا بیٹا، جو بیریئرز میں نے لکھے ہیں اس میں سب سے پہلا بیریئر جو ہے وہ لیک آف سینسٹیوٹی ہے. اب میں یہاں پہ جو پرابلمس ہیں وہ بھی ڈسکس کرتا جاؤں گا کہ ہمیں کمیونیکیشن میں کیا پرابلمز آتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ڈسکس کرتا جاؤں گا ان کا سلوشن کیا ہے. اب پہلا پوائنٹ ہے لیک آف سینسٹیوٹی. ایوری ریسیور از یونیک اینڈ ریسیو میسج ان اے ڈفرینٹ وے. اب دیکھیں ہم ہیومن بینگز ہیں، ہمارا انداز مختلف ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ورائٹی پہ تخلیق کیا. ہماری آنکھوں کی پتلیاں، ہمارے ہاتھوں کی لکیریں، ہمارا رنگ، ہمارے نین نقش، سب کچھ جو ہے وہ بہت ورائٹی سے بھرے ہوئے ہیں. ایسے ہی میسج ریسیو کرنے کا انداز جو ہے وہ بھی بیٹا بہت مختلف ہے ہر ایک انسان کا دوسرے انسان سے. دی سینٹر آف دا میسج نیڈس ٹو شو سینسٹیوٹی ٹوورڈ ریسیور. جو میسج لکھ رہا ہے یا جو میسج کمپوز کر رہا ہے یا جو میسج ریکارڈ کر رہا ہے، اس نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو اس کا ریسیور ہے وہ کون سا موڈ جو ہے وہ پسند کرتا ہے، کون سا انداز ایسا ہے جس سے اس کو یہ سب چیزیں یا میسج سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. بائی اڈاپٹنگ دا میتھڈ آف سینڈنگ دا میسج. لہٰذا یعنی کہ سینسٹیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو میسج کمپوزر ہے اس کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کون سا طریقہ وہ اپنائے جس سے میسج جو ہے وہ ریسیور کو سمجھ آ جائے. اف دا ریسیور از اینگری، اگر ریسیور غصے میں ہے، دا سینڈر شوڈ ویٹ انٹل دا ریسیور ہیز کام ڈاؤن before saying what needs to be said. اب ایسے نہیں کہ اسے لگ رہا تھا کہ کلاس میں بچے بیٹھے غصے میں تھے، ٹیچر نے پڑھانا شروع کر دیا، اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر کلاس میں انوائرمنٹ شور کا ہے یا کوئی غصے والی بات چل رہی ہے تو اسٹوڈنٹس کو کام ڈاؤن ہونے دیں. یا باس غصے میں ہے، باس تک آپ نے کوئی بات پہنچانی تھی تو اسے آپ کام ڈاؤن ہونے دیں. جب وہ کام ڈاؤن ہو جائے گا تو پھر آپ اپنا میسج کو کنوے کریں. یہ اسٹریٹجی ہے، یعنی کہ دس از دا وے ہاؤ ول وی مینیج دی سینسٹیوٹی ایشو آف کمیونیکیشن. یہ یعنی کہ جب دیکھیں نا اوپر پرابلم پہلے بتایا گیا ہے کہ پرابلم کیا ہے. پرابلم ہے لیک آف سینسٹیوٹی. لیک آف سینسٹیو کمیونیکیشن میں بیریئر بنتی ہے. اب ساتھ میں اس کا سلوشن بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ غصے میں ہے یا ناراض ہے یا اسے نیند آ رہی ہے تو تھوڑا سا ویٹ کیا جائے تاکہ وہ میسج جو آپ کنوے کرنا چاہ رہے ہیں وہ پراپر طریقے سے کنوے ہو سکے. If the receiver is young and lacks knowledge, the sender should explain things carefully. اب جیسے آپ لوگ ہیں، ینگ بھی ہیں اور نالج کی بھی کمی ہے، تو اب مجھے چاہیے کہ میں چیزوں کی بہت اچھے طریقے سے وضاحت کروں تاکہ آپ اس کو پک کر سکیں. اس کے بعد بیٹا سیکنڈ ٹاپک ہے لیک آف اسکل. دیر از اے سرٹن لیول آف اسکل نیڈیڈ ٹو کمیونیکیٹ اے میسج. دیکھنا مہارت چاہیے میسج کنوے کرنے کے لیے. اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نے ٹیچر سے بات کرنی ہے تو آپ کو ایکسپرٹ ہونا چاہیے کہ آپ ایسے طریقے سے اپنی بات جو ہے ٹیچر تک پہنچا سکیں. اسی طرح ٹیچر کے اندر بھی یہ اسکل ہونی چاہیے کہ وہ اپنا میسج جو ہے اپنی کلاس تک اسکلفلی ڈلیور کر سکے. دا سینڈر مسٹ بی ایبل ٹو فارم گرامیٹیکلی کریکٹ سینٹینسز. اب میں اگر انگلش بول رہا ہوں تو مجھے ایسے سینٹینسز بنانے چاہیے جو کریکٹ ہوں.
ایز ویل ایز بی فیملیئر ود دا ٹرمز دے آر سینگ. اور اگر میں میسج کمپوز کر رہا ہوں تو مجھے اپنی گفتگو میں ایسے ورڈز یوز کرنے چاہیے جس سے آپ لوگ بہت اچھی طرح آگاہ ہوں. اب میں ایسے ورڈ یوز کرنا شروع کر دوں گا جو بہت ٹیکنیکل ہو، جن کا آپ کو نہیں پتہ ہوگا، تو میری کمیونیکیشن جو ہے وہ فیل ہو جائے گی. جی، دا ریسیور نیڈس ٹو بی فیملیئر ود دا سینڈرز لینگویج، کہ جو ریسیور ہے اس کو بھی ضرورت ہے کہ وہ جان لے کہ سینڈر کی لینگویج کیا ہے، ایز ویل ایز دا ٹرمز بینگ یوزڈ، اور کون کون سی ٹرمز استعمال ہوتے ہیں بزنس کے اندر خاص طور پہ. اب ظاہر ہے کہ بزنس میں کسٹمر کی اور جو کمپنیز ہیں ان کے درمیان گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، تو موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ کمپنیز بھی جانتی ہوتی ہیں ان ٹرمز کو اور کسٹمر بھی جانتا ہوتا ہے، تو اس سے پھر آسانی ہو جاتی ہے. اگر کوئی ٹرم استعمال کی جاتی ہے تو وہ کسٹمر کے لیے آسانی ہوتی ہے سمجھنے میں. اسی طرح کسٹمر اگر کمیونیکیٹ کر رہا ہے کمپنی کے ساتھ تو کوئی وہ ٹرم یوز کرتا ہے تو کمپنی بھی اس سے بڑی ویل فیملیئر ہوتی ہے. If receiver and or sender don't have the basic skill needed, the communication is ineffective. اگر وہ بیسک سکلز نہیں ہوں گی، یعنی کہ آپ کو روزمرہ کی ٹرمز جو استعمال ہوتی ہیں گفتگو میں اگر ان پہ ایکسپرٹیز نہیں ہوں گی تو پھر بیٹے وہ کمیونیکیشن جو ہے وہ آپ کی فلاپ ہو جائے گی. یہ بیٹے دو میں نے ڈسکس کر دی ہیں. یہ آلموسٹ 12 منٹس کے قریب پہنچ چکا ہے. اس کو میں اب سٹاپ کرتا ہوں تو پھر آگے نیکسٹ لیکچر میں ڈیلیور کرتا ہوں بیٹے.